آج میں آپ لوگوں کو بغداد کا خلیفہ القادر باللہ عباسی نے سلطان محمود غزنوی کے پاس جو خط بھیجا تھا اسی کو پڑھ کر سنانے جا رہا ہوں، اور سلطان محمود غزنوی کی موت کب اور کیسے ہوئی۔ جس سال سلطان محمود سومنات کے سفر سے کامیاب ہو کر واپس آیا، اسی سال خلیفہ القادر باللہ عباسی نے سلطان کے نام ایک خط لکھا اور اسی کے ساتھ خراسان، ہندوستان، نیمروز اور خوارزم کالوئے سلطنت بھی عطا کیا۔ اسی خط میں خلیفہ نے سلطان محمود اور اس کے بیٹوں بھائیوں کو خطابات سے نوازا تھا۔ ان خطابات کے علاوہ خلیفہ نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم جس کو اپنا ولی عہد بناؤ گے ہم بھی اسی کو قبول کریں گے، اور سلطان محمود کو امین الملت اور یمن الدولہ کے خطاب سے نوازا گیا۔ سلطان محمود نیک دل اور عدل و انصاف پسند انسان تھا اور اپنے زمانے کے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نیازمند بھی تھا۔ کئی بار ملاقات کے لیے خراسان بھی گیا۔ ایک مرتبہ شیخ کی خدمت میں نیازمندانہ حاضر ہوا۔ شیخ نے چند نصیحتیں کی جن کو اپنی زندگی کا سامان بنایا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک عبا عطا کی جس کو محبت سے ہر لڑائی کے وقت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جب لڑائی سخت ہوتا تو عبا کو پہن کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے خدا سے مدد طلب کرتا، بالآخر اس کو کامیابی ملتی۔ تاریخ و ہسٹری لکھنے والے لوگ اس بات پر اتفاق ہے کہ سلطان محمود تمام دنیاوی اور دینی خوبیوں کا مجموعہ تھا اور اپنی دلیری، شجاعت، عدل و انصاف، اچھے انتظام، سلطنت اور فتوحات کی بنا پر دنیا کے گوشے گوشے میں مشہور تھا۔ اس کی لڑائی کا اصل وجہ یہ تھا کہ اسلام اور انصاف کی برکات کو پھیلایا جائے اور ظلم و تعدی کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے۔ اس کی بہادری اور جرت اور استقلال کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا چلا جاتا تھا۔ لہٰذا ہندوستان پر 8 مرتبہ حملے کیے، کبھی کسی لڑائی میں ناکام نہیں ہوا۔ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود کی لڑائی سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہندو راجاؤں کی جو یکتا تھی وہ بکھر گئی اور ان کا اتحاد ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا تھا۔ شروع لڑائی میں ہندو راجا ایک دوسرے کی مدد کو پہنچتے تھے، مگر بعد میں سلطان محمود کا اس قدر رعب طاری ہو گیا کہ جب سلطان محمود حملہ آور ہوتا وہاں کا راجا شہر چھوڑ کر بھاگ جاتا اور ایک دوسرے کی مدد کو بھی نہ آتے تھے۔ اگر اس کے بعد کوئی دلا اور ہندوستان فتح کرنا چاہتا تو اس کے لیے راستہ آسان ہو چکا تھا، مگر سلطان شہاب الدین غوری نے جب ہندوستان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تب 2 صدی گزر چکی تھی اور ہندو راجا دوبارہ متحد ہو چکے تھے۔ اس لیے شہاب الدین غوری کو پہلے 2 حملوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تیسرے حملے میں کامیابی ملی۔ آب کوثر کا مصنف لکھتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے ملتان اور منصورہ کی اسماعیلی حکومتوں کا خاتمہ کر کے اہل سنت والجماعت کے طریقوں کو تقویت پہنچائی۔ دوسرے لاہور کے غزنی کے تابع ہونے سے اس علاقے میں سیاسی اور فقہی امور میں مرکزی ایشیا سے روابط کا آغاز ہوا۔ سلطان محمود نے 2 سال تک تپ دق کی بیماری میں مبتلا رہ کر 23 ربیع الثانی 421 ہجری 1030 عیسوی میں وفات پائی۔ مدت حکومت 35 سال بتائی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کیسے کیسے شیر و زیغم چل بسے، سب اپنا دم خم دکھا کر چل بسے۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل میں نئے ہو تو سبسکرائب، اور اگر فیس بک پیج میں ہو تو فالو کا بٹن ضرور دبائیے گا۔